السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بار بار ناکامیوں کا سامنا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بہت زیادہ محنت کے باوجود آپ کی زندگی میں کوئی بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ آپ اسی جگہ کیوں کھڑے ہیں جہاں برسوں سے کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ بیرونی عوامل ہیں یا کوئی اور چیز ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری ترقی یا ہماری کامیابی کے دشمن باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہیں۔ ان کو سمجھنا، اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے اپنے اندرونی دشمنوں کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے خیالات میں یہ اندرونی دشمن شامل ہیں، تب تک آپ بہت زیادہ بڑی کامیابی یا تبدیلی یا بہتری محسوس نہیں کر سکتے یا نہیں لا سکتے۔ ہمارے دشمنوں میں سب سے پہلا دشمن ہماری جو سیلف ٹاک ہے وہ ہوتی ہے۔ نارملی انسان روزانہ کی بنیاد پر 6 سے 7 ہزار جملے بولتا ہے اور بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے ذہن میں 6 سے 20 ہزار خیالات روزانہ آتے ہیں۔ انہی خیالات پر جو وہ اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سیلف ٹاک۔ اب وہ سیلف ٹاک، ذاتی گفتگو، منفی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان کہتا ہے کہ جی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، ابھی شروع نہیں کیا اس نے، ابھی اس کو کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، پہلے اس نے کہہ دیا مجھ سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جی میری قسمت ہی خراب ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی میرے بھائی بہن میرے سپورٹ نہیں کرتے، کوئی کسی کو بلیم کرتا ہے کہ وہ کسی کو۔ سائیکالوجی میں ہم اسے انٹرنل ڈائلاگ یا انٹرنل مونولوگ کہتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ آپ کس انداز سے اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کیا ڈائلاگ یا کیا گفتگو کرتے ہیں۔ مثلاً کیا آپ اپنے آپ سے محبت سے، احترام سے بات کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بھی جھنجھلایا ہوا پاتے ہیں؟ آئیے اب جانتے ہیں کہ لوگ منفی گفتگو کے عادی کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ پہلا تو ہے فیکٹر اس میں بچپن کی گفتگو۔ اگر کسی بچے کو بار بار یہ کہا جائے کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم بہت سست ہو، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے بڑے صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد بھی اس کا یہی یقین رہتا ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، میں سست ہوں، یا یہ کہ میں ہمیشہ غلطیاں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بار بار کی ناکامیوں کو لوگ دل پہ بٹھا لیتے ہیں یا ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، وہ پھر اپنی زندگی کے ہر ناکامی کو یاد رکھتے ہیں، وہ کامیابیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اب جب وہ شروع میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کام میں ناکام ہو گیا، لیکن بعد میں پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ہوں ہی ناکام انسان، اور یہ بہت بڑا فرق ہے اور یہی بہت بڑی زیادتی ہے انسان کے اپنے ساتھ میں۔ منفی سیلف ٹاک کی ایک بڑی وجہ دوسروں سے موازنہ بھی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، انسان دوسروں کی کامیابیاں دیکھتا ہے، اس کی جدوجہد نہیں دیکھتا۔ دوسروں سے موازنہ کرنے کے چکر میں انسان کے ذہن میں منفی خیالات آتے ہیں، مثلا وہ سوچتا ہے کہ سب آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، یا مجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے، یا جو کام دوسرے لوگ کر سکتے ہیں وہ ہنر میں نے نہیں سیکھے، یا پھر اس کو لگتا ہے کہ اس کی قسمت ہی اس کے ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دوسروں سے موازنہ کرنے کا بہت سارے نقصانات ہیں، اس سے انسان میں مایوسی پھیلتی ہے، اس کے بعد وہ پھر ہر کام میں اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے۔ ذاتی منفی گفتگو کی ایک بڑی وجہ ہمارا دماغ کا حفاظتی نظام بھی ہے، وہ بھی ہمیں بار بار بہت سارے کام کرنے سے روکتا ہے، ڈراتا ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ کسی بھی بات کو بار بار دہرانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ فرض کر لیں میں آپ سے کہوں کہ آپ 6 ہفتے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بار بار یہ کہیں کہ میں بیوقوف ہوں، میں بیوقوف ہوں، تو آپ یقین رکھیں کہ 1 مہینے بعد یا 6 ہفتے بعد آپ کو یقین ہونے لگ جائے گا کہ آپ واقعی بیوقوف۔ تو ذاتی منفی گفتگو کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان جو بار بار سوچتا رہتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، وہ ایک قابل انسان ہے، تو یقین کریں وہ آہستہ آہستہ ویسے ہی بن جائے گا جیسا سوچتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ بہت بیوقوف ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر وہ اسی طرف چلا جائے گا جیسا وہ سوچتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلف ٹاک، منفی ذاتی گفتگو کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ منفی سوچ یا منفی سیلف ٹاک کا سب سے بڑا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ مواقع ہی نہیں دیکھ پاتا جو اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنی منفی ذہنیت یا منفی گفتگو میں اتنا الجھ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ارد گرد لوگ ہیں اس کے ساتھ کتنے پازیٹیو ہیں یا وہ اس کو کہاں سپورٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنے آپ کو منفی گفتگو کرتے ہو پائیں تو اپنے آپ سے ثبوت مانگے۔ ایک ٹیکنیک بہت آسان ہے۔ فرض کر لیتے ہیں آپ کا ذہن یا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی میں بیوقوف ہوں، تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیسے اور کس شعبے میں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے شعبوں میں ہر کوئی کام نہیں ہو سکتا بہتر۔ میں بھی بہت کچھ جاننے کے باوجود، بہت سارے شعبوں میں کام کرنے کے باوجود ابھی بھی بہت سارے شعبوں میں بالکل نابلد ہوں۔ میں وہاں بیوقوف نہیں ہوں، ایسی بات ہے مجھے ان شعبوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ان شعبوں میں مجھے کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے کیونکہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذاتی منفی گفتگو یا سوچ سے جان چھڑانے کا ایک آسان حل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ سے اس انداز میں بات کریں جس طرح آپ اپنی کسی بہترین دوست سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ سے پازیٹیو جملے بولیں، لیکن ایسے جو حقیقت پر مبنی ہوں۔
مثلا اگر آپ بولیں گے کہ جی میں کامیاب انسان ہوں، جبکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہیں یا آپ کو یقین ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہیں، تو پھر یہ بات آپ کا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ اس کو جھوٹ کے طور پہ لے گا۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو روزانہ یہ باور کرائیں کہ میں آج سے بہتر ہو رہا ہوں، میں ایک کامیاب انسان بننے جا رہا ہوں، یہ بات آپ کا ذہن ایکسیپٹ کر لے گا۔ ایک اس کی ٹیکنیک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی شناخت کو تبدیل کریں۔ فرض کر لیتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ آپ ناکام انسان ہیں، یا آپ کو یقین ہے کہ آپ سے کوئی کام اچھے طریقے سے نہیں ہوگا، یا آپ کو یقین ہے کہ دوسروں کی قسمت بہت اچھی ہے، یا آپ کو یقین ہے کہ دوسروں کے پیرنٹس یا بھائی بہن یا دوست یار بہت سپورٹیو ہیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے نجات کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک رہنما، ایک گائیڈ یا ایک ماہر کے طور پہ دیکھنا شروع کریں۔ اس اپنی آئیڈینٹی یعنی اپنی شناخت کو اپنے ذہن میں بنائیں کہ جی میں آج سے ایک بہترین انسان بن رہا ہوں، میں ایک ماہر بننے جا رہا ہوں، میں ایک ہیلپر بننے جا رہا ہوں جو دنیا کی لوگوں کی مدد کرے گا۔ اس طرح آپ نے روزانہ دیکھنا بھی ہے، اپنے آپ کو محسوس بھی کرنا ہے اور سوچنا بھی ہے اسی انداز میں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی یہ منفی گفتگو کی عادت ختم ہو جائے گی۔ ذاتی دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ایک محدود یقین بھی ہوتا ہے، لمیٹڈ بلیف۔ اب یہ بلیف کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ مطلب کسی بھی کام سے آپ کو اگر کوئی بلیف روکتا ہے یا آپ کا کوئی عقیدہ بن گیا ہے کہ یار فرض کرنے کوئی کہتا ہے کہ جی میں غریب ہوں، پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں بہت زیادہ امیر نہیں ہو سکتا، یا کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے سے اوپر نہیں کما سکتا، یا کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ اچھے اسکول میں نہیں پڑھا، اس کی بیسک اچھی نہیں بنی تو اس لیے وہ انگریزی بہت اچھی نہیں بول سکتا ہے، سیکھ سکتا، یا کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی ٹیکنیکل کام میں جس بھی شعبے میں وہ ہے اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہے تو وہ آگے اس شعبے میں نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ محدود یقین ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جب ایج بڑھ جاتی ہے تو وہ یہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اب میری عمر گزر گئی ہے، اب مجھ سے نہیں ہوگا، تو یہ بھی محدود یقین ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی جاپان میں ایک شخص ہے، اس نے 80 سال کی ایج میں وہ کارنامے انجام دیے جو کوئی 40 سال کا نوجوان نہیں کر سکتا۔ مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے جہاز اڑانا سیکھا، پائلٹ کے طور پہ بنا، پھر اس نے باڈی بلڈنگ کی، وہ باڈی بلڈنگ میں اپنے شہر میں پہلے نمبر پہ آ گیا۔ ایسے بہت سارے کام اس نے کیے ہیں جو ایک ہمارے خاص طور پہ پاکستان میں بہت سارے نوجوان بھی نہیں کر پاتے۔ اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سارے کام کر کے اگلے 20 سال میں دکھائے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں وہ ریٹائرڈ ہوا اور اس سے 80 سال تک آج بھی وہ جہاز اڑا رہا ہے، دنیا گھوم رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، ایسے کام جو واقعی آج کے نوجوان بھی ہمارے سوچتے نہیں کرنے کا۔ تو یہ لمیٹڈ بلیو ہوتا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اب یہ کیسے بنتا ہے، یہ کیسے اس سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو پھر وہی بچپن کی پروگرامنگ ہوتی ہے۔ اگر بچپن سے ہی ہمارے ذہن کو محدود کیا گیا ہے، مثلا کوئی کام آپ کرنے لگے اور آپ کے پیرنٹس نے کہا نہیں آپ سے نہیں ہوگا، یا آپ نے بولا کسی دن کہ جی میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں یا شہر کا میئر بننا چاہتا ہوں، اور آپ کے پیرنٹس نے یا کسی نے بولا نہیں بھائی تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو اس طرح ہمارے بلیف جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری کوئی غلطی یا ناکامی اس کو بھی ہم جواز بنا کے اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کسی شخص نے 20 سال کی عمر میں کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں ناکام ہو گیا، اب وہ 40 سال کا ہو گیا، اس کا ایکسپیرینس بڑھ گیا، اس کی سوچ بدل گئی، بڑھ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی بھی اس کا محدود یقین یہ ہے کہ وہ یہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ یا کسی نے پہلی دفعہ ریس میں مقابلے میں حصہ لیا اور وہ ریس ہار گیا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے پہلی دفعہ اسکاؤٹنگ کر رہا تھا، PIA میں ریس میں مقابلے میں حصہ لیا، میں فیتے باندھنا تھا، فائر ہو گیا، وہ سب بھاگ گئے، میں رہ گیا۔ نیکسٹ ٹائم جب میں نے مقابلہ کیا تو پھر میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بھائی کیا طریقہ ہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں، تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ بھائی آپ نے کسی بھی لیفٹ یا رائٹ سائڈ پر کارنر پہ کھڑا ہونا ہے اور جیسی فائر ہو آپ نے سب سے آگے نکل جانا ہے، کیونکہ جو لیڈ آپ شروع میں دے دیں گے پھر وہ برقرار رہے گی، لیکن اگر آپ رش کے پیچھے رہ گئے تو پھر آگے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میں ریس جیت گیا۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی شخص جیت سکتا ہے کسی بھی شعبے میں، اگر وہ ناکام ہو گیا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی ناکام رہے گا، ٹھیک ہے اس غلطی کو دیکھے کہاں اس نے غلطی کی تھی اور وہ آگے بڑھے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو لمیٹڈ بلیف کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ مثلا ہم بنا لیتے ہیں فارمولا کہ جی یہ کام ہم سے ہوگا ہی نہیں۔ اس میں خاص طور پر ریلیشن شپ بہت آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا نقصان کر رہے ہیں اور دوسرے خوش بھی نہیں ہو رہے، اور پھر وہ یقین بنا لیتے ہیں کہ یہ لوگوں سے اچھے تعلقات بن ہی نہیں پائیں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ان تعلقات میں غلطی کون سی کر رہے ہیں یا دوسرے کے تعلقات اتنے بہتر کیوں ہیں۔ مثلا ہر گھر میں نے ایک چیز نوٹ کی، آپ دیکھیں کوئی 1-8% ایسا ہوتا ہے جس سے ہر بندے کے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن باقیوں کے آپس میں اتنے اچھے تعلقات نہیں ہوتے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے، یہ یقین نہیں کر لیتے کہ جی ہم تو ہیں ایسے اس لیے ہمارے تعلقات خراب ہیں، یہ بیکار کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کے ہر شخص سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو وہ ایسا کیا کرتا ہے، اس کی مینٹلٹی کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ کس طرح گفتگو کرتا ہے، آپ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے تعلقات۔ اچھا، محدود یقین کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ کیونکہ توانائی بچانا چاہتا ہے، وہ آپ کو سیکیور رکھنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو بہت سارے نئے کام کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ نئے کام کرنے میں، نئی عادتیں ڈیولپ کرنے میں، نئے ہنر سیکھنے میں دماغ کو زیادہ استعمال ہونا پڑتا ہے، اس سے انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی انرجی بچی رہے۔ محدود یقین کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ اس یقین کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ
بلکہ وہ اس کے لیے جواز تلاش کرتا ہے۔ فرض کر لیں آپ کے اگر میٹرک میں، انٹر میں یا کسی بھی ایئر میں اچھے گریڈ نہیں آئے تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ یار یہ غلط ہوا۔ فرض کر لیں اس کی وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ یار میں تعلیم میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دماغ آپ کا یہ کرے گا کہ اس کے لیے ثبوت جمع کرنا شروع کر دے گا۔ وہ آپ کو ثبوت دے گا کہ ہاں یار فلانا ٹیوشن بھی پڑھتا ہے اس لیے وہ آپ سے آگے ہے، فلانے کے پیرنٹس بہت قابل ہیں اس لیے وہ آپ سے آگے ہے، فلانے کا اسکول بہت اچھا ہے اس لیے وہ آپ سے آگے ہے۔ تو آپ کو جواز دے دے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ یار یہ محدود یقین ہے آپ کا، آپ بہت اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کی صلاحیت ہے، لیکن وہ آپ کو محدود یقین پر ہی قائل کر دے گا۔ اچھا، محدود یقین کے پیچھے ایک نا خوف بھی ہوتا ہے، خوف کا بھی بڑا منتقل ہے۔ ہم خوف کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کر پاتے، ہمارا بلیف بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، یقین ہمارا محدود ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر فرض کر لیتے ہیں میں آپ سے کہوں کہ آپ 10 فٹ سے کود جائیں، اب کیونکہ آپ خوف کھاتے ہیں تو آپ بولیں گے نہیں یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ 10 فٹ یا 15 فٹ کی بلندی پہ کھڑے ہوں گے اور نیچے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار اگر میں یہاں سے کودا تو یقیناً میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہے محدود یقین۔ جبکہ آپ اگر یہ سیکھیں، فرض کر لیں میں نہیں کہتا کہ آپ 10-15 فٹ سے ڈائریکٹ کود جائیں، آپ 1 فٹ سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں۔ آپ بولے نہیں یار میں نے کرنا ہے تو آپ 1 فٹ سے کودیں، پہلے ایک آدھ مہینہ 1 فٹ سے جب مارتے رہیں، پھر 2 فٹ پہ جائیں، پھر 3 فٹ پہ جائیں، اس طرح کرتے کرتے سال 1.5 سال میں یا 6 مہینے میں آپ یقیناً 10 سے 15 فٹ بلندی سے بھی آرام سے کود جائیں گے۔ اب یقین آپ کو کیا کرتا ہے، لیکن آپ کا یقین جب آپ پہلی دفعہ ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو روکے گا، وہ آپ کو لمٹائز کرے گا کہ نہیں آپ کی صلاحیتیں نہیں ہے، آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں، آپ کی باڈی بہت زیادہ بھاری ہے، وہ آپ کو روکے گا۔ یہ ہے محدود یقین۔ اس کے برعکس اگر آپ چاہیں یقین بڑا کرنا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ٹھیک ہے بہت چھوٹے اسٹیپ سے شروع کرتا ہوں، میں 1 فٹ سے شروع کرتا ہوں، پھر میں 2 فٹ پہ آؤں گا، پھر 3 فٹ، پھر 5 فٹ، پھر 10 فٹ پہ آ جاؤں گا، تو آپ کا یقین بڑھ جائے گا۔ اس محدود یقین کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں، میں یہاں سارے تو نہیں گنوا سکتا، تھوڑے سے بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کے مواقع ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا محدود یقین ہوتا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کوئی شخص اگر یقین رکھتا ہے کہ وہ 2 لاکھ سے زیادہ نہیں کما سکتا، تو 2 لاکھ سے زیادہ کمانے کے جب موقع آئیں گے وہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کا یقین ہی ہے کہ نہیں میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ وہ کسی شعبے میں ماہر نہیں بن سکتا تو پھر وہ کبھی بھی نہیں بن پائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو وہ موقع ہی نظر نہیں آئیں گے جن کے ذریعے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اس شعبے میں۔ محدود یقین کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان میں نئی ہنر سیکھنے یا نئے کام سیکھنے کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود کر دیتا ہے۔ یہ محدود یقین کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ہم اس محدود یقین کو بڑا یقین یا اس کو بدل کیسے سکتے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے اس کا کہ آپ نے جب بھی کسی بارے میں کوئی یقین ہے آپ کا، فرض کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں عالم نہیں بن سکتا، یا فرض کر لیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں اچھا مقرر نہیں بن سکتا، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اچھا مقرر نہیں بن سکتا، آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں کیوں نہیں بن سکتا۔ تو اس محدود یقین سے جان چھڑانے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے یقین کو حقیقت نہیں سمجھنا۔ کوئی بھی آپ کا یقین ہے، آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ میرا یقین ہے یا یہ حقیقت ہے۔ فرض کر لیں میں سوچتا ہوں کہ میں اچھا ڈرائیور نہیں بن سکتا، تو کیا یہ حقیقت ہے یا یہ میرا یقین ہے؟ کیونکہ جب ہر انسان اچھی ڈرائیونگ سیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ میرا یہ یقین ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا محدود یقین سے جان چھڑانے کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے بلیفز ہیں، لمیٹڈ بلیف یا کوئی بھی بلیف ہے، آپ اس کا ماخذ تلاش کریں کہ یہ میرا بلیف بنا کیسے۔ فرض کر لیتے ہیں میرا بلیف یہ ہے کہ ہر انسان میں نیگیٹو صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں۔ اب مجھے سوچنا ہوگا کہ بھئی میں نے یہ یقین کیسے بنا لیا، کس انسان کو دیکھ کے میں نے یہ یقین بنایا، کس شخصیت کے بارے میں میں یہ جانتا ہوں کہ وہ نیگیٹو ہے پیور۔ اس وجہ سے جب میں اس کو ٹٹولوں گا تو مجھے سمجھ آ جائے گا کہ یار یہ یقین بنیادی طور پر کسی وجہ سے ڈیولپ ہو گیا، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں یا یوں کہہ لیں کہ اس کی بنیاد میں کوئی بھی ٹھوس حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور طریقہ محدود یقین کو ختم کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے یقین، جو بھی یقین ہے آپ کا کسی بھی حوالے سے، فرض کر لیتے ہیں کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں اچھا تیراک نہیں بن سکتا، سوئمر نہیں بن سکتا، تو اب آپ نے اس کے خلاف ثبوت جمع کرنا ہے کہ بھئی کیوں نہیں بن سکتا، کیا وجہ ہے، کیا میرے ہاتھ پیر نہیں ہیں، کیا مجھ میں دماغ نہیں ہے، یا میں دیکھ نہیں سکتا، یا میں چل نہیں سکتا، یا میرے ہارٹ کا ایشو ہے، کیا ایشو ہے جو میں اچھا تیراک نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے اپنے یقین کے خلاف جتنے ثبوت ہیں وہ جمع کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے محدود یقین کے خلاف جو کامیابی حاصل کی ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور ان کو بار بار دیکھنا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھا دوڑنے والا نہیں بن سکتا، تو میں اپنی لائف میں دیکھوں کہ میں کہاں کہاں بہت تیز دوڑا، تو مجھے وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مل جائیں گی کہ ہاں میں بہت اچھا دوڑتا تھا، تو پھر میرا یقین بڑھ جائے گا کہ نہیں میں ابھی بھی بہت اچھا دوڑ سکتا ہوں۔ یا فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے کسی جگہ بہت اچھی تقریر کی تھی اور میں اب سمجھتا ہوں کہ میں مقرر نہیں بن سکتا، تو میں نے وہ ماضی کے ایونٹ یاد کرنے جب میں گیدرنگ میں بہت اچھا بولتا تھا، جب میں گیدرنگ میں یا کسی اجلاس میں نے بہت اچھی تقریر کی تھی، تو پھر مجھے یقین میرا وہ چینج ہو جائے گا کہ ہاں بھائی میں یہ یقین میرا غلط ہے، میں ماضی میں بہت ایسے کام کر چکا ہوں جس کے جو ایک مقرر کرتا ہے۔ چھوٹی کلاس ہو، بڑی کلاس ہو یا بڑا اجتماع ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا میں نے لوگوں سے خطاب کیا، تو اگر مقرر بننا ہے تو میں نے ظاہر سی بات ہے تقریر کرنی ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے
ثبوت جمع کرنے ہیں کہ ایسے موقع کیا زندگی میں کبھی آئے کہ میں نے کلاس کے سامنے پریزنٹیشن دی اور اچھی دی، یا میں نے اپنے فیملی ریلیٹیوز میں سارے بیٹھے ہوئے اور میں کوئی گفتگو کر رہا ہوں اور سارے سن رہے ہیں، یا کسی اور جگہ پہ ایسا موقع آیا اور میں نے کر کے دکھایا، تو پھر وہ لمیٹڈ بلیف کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری کامیابیوں کا ایک بڑا دشمن سیلف پسندی یا کمفرٹ زون بھی ہے۔ جب انسان کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے تو پھر وہ نئے کام نہیں سیکھتا، نئے ہنر نہیں سیکھتا، کوئی نئی چیز پڑھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کمفرٹ زون میں ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ترقی، اس کی کامیابی رک جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون میں اتنا رہتے کیوں ہیں؟ ایک وجہ تو آپ کو میں نے بتایا ہمارا دماغی رجحان ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارا دماغ اس طرح بنا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے بنسبت ترقی کے۔ بالکل اسی طرح ہمارا دماغ ہماری انرجی بچانا چاہتا ہے تو وہ سیلف پسندی کی طرف لے جاتا ہے کہ یار آرام کرو۔ پھر وہ ہم سے 3 جھوٹ بولتا ہے کہ بھائی کل سے کریں گے۔ دوسرا جھوٹ وہ یہ بولتا ہے کہ یار ابھی ٹائم بہت ہے۔ تیسرا جھوٹ وہ یہ بولتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ضرورت ہی کیا ہے آگے بڑھنے کی یا کوئی بلا وجہ کی مشکل پالنے کی۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انسان پھر سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کی ترقی رک جاتی ہے اور وہ وہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارا دماغ انرجی بھی بچانا چاہتا ہے تو سیلف پسندی اس کے لیے بہت اچھا ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ وہ بولے گا آپ کو کہ یار آرام کریں، کیا ضرورت ہے اتنی بھاگم دوڑ کی، لوگوں نے پیسے کما کے کیا کر لیا، یا لوگوں نے محل بنا کے کیا کر لیا، یا میں اگر یہ چیز سیکھ لوں گا تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ورزش کی طرف جائیں، آپ پڑھنے کی طرف جائیں، آپ کوئی نیا ہنر سیکھنے کی طرف جائیں تو آپ کو انرجی خرچ کرنی پڑے گی۔ ہمارا دماغ وہ انرجی بچانا چاہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سیلف پسندی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری ترقی رک جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ پچھتاوے چمٹ جاتے ہیں، کیونکہ پھر یہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں اس وقت یہ کام کر سکتا تھا، میں نے غلطی کی۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سیلف پسندی کا شکار ہوتا ہے، لیکن کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیلف پسندی کی طرف نہیں جاتے بلکہ اپنے آپ کو محنت کی طرف راغب کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیلف پسندی سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، کوئی بھی ایک چھوٹا کام جو آپ کو مشکل لگتا ہے اس کو کریں روزانہ کی بنیاد پر۔ فرض کر لیں وہ نماز پڑھنا ہو سکتا ہے، آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو اس کی عادت ڈالیں، آپ روزانہ کوئی ایک وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ ورزش نہیں کر رہے تو آپ 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے لیے ورزش کریں روزانہ کی بنیاد پر۔ ٹاسک بنائیں اپنا کہ یار میں نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماحول کو بدلیں۔ فرض کر لیتے ہیں آپ ایک بیڈ ہے یا کمرہ ہے جہاں بار بار لیٹتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ وہاں جائیں ہی نہیں۔ آپ جب اٹھ جائیں اپنے بسترے کو صحیح کر دیں تو پھر دوبارہ اس طرف نہ جائیں، آپ دوسرے کمروں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو لیٹنے کی یا سکون کی عادت ہی نہ پڑے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں۔ ہر وقت بیٹھ کر سوچنے میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ ٹاسک بنائیں چھوٹے چھوٹے اور ان کو کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ 1-2 گھنٹے سے موبائل استعمال کر رہے ہیں تو فوری طور پر موبائل چھوڑ دیں اور کسی بھی کام میں لگ جائیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کام کتنا قیمتی ہے کتنا نہیں ہے، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ یہ آپ کی سیلف پسندی کی عادت کو توڑ دے گا، کمفرٹ زون سے آپ کو باہر نکال لائے گا۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ کمفرٹ زون سہل پسندی آپ کو وقتی سکون تو دے سکتی ہے لیکن ترقی نہیں دلا سکتی۔ ترقی کے لیے آپ کو موجودہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس سے کچھ بہتر کرنا ہوگا، تبھی آپ ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی ترقی یا کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ایک انا بھی ہے، ایگو جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ انا کا مطلب ہرگز عزت نفس نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، کیونکہ عزت نفس سیلف رسپیکٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کو باوقار بناتی ہے، جبکہ انا جو ہے ایگو وہ آپ کو ضدی بناتی ہے۔ جو شخص اپنی عزت کرتا ہے وہ دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے، وہ کسی بھی مسئلے کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا۔ انا کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ ہر چیز میں سمجھتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، آپ کو لگتا ہے جو آپ نے کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے، یہ انا ہے بنیادی طور پر۔ جبکہ سیلف رسپیکٹ کہہ لیں یا عزت نفس کہہ لیں تو وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بات کو بھی احترام سے دیکھتے ہیں، دوسرے کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کو بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر انا کا مسئلہ نہیں بنا لیتے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ میری بات نہیں مان رہا تو بس بھاڑ میں جائے وہ۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم انا کے پیچھے پڑے کیوں رہتے ہیں، ہم انا کے چکر میں اتنے الجھتے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے بنیادی طور پر وہ ہماری اپنی شناخت بچانا چاہتا ہے۔ مثلا جب مجھ سے کوئی اختلاف کرے گا تو مجھے لگے گا اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ میری رائے سے اختلاف کر رہا ہے، مجھ سے نہیں کر رہا۔ اس کا مظہر ہاشمی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہاں مظہر ہاشمی کی رائے سے ضرور اس کے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ انا جو ہے نا وہ ہمیں بیسیکلی ہماری شناخت کو بچانے کے لیے بیچ میں آ جاتی ہے۔ دوسرا انا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کو کمزور نظر نہ آئے۔ اب اس خوف کے چکر میں انا بیچ میں آ جاتی ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ میں یا کوئی دوسرا مجھے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ یار میں وہ زیادہ قابل ہے، تو میری انا بیچ میں آ جائے گی، کیونکہ میری کم قابلیت کا مطلب ہے کہ میں کمزور ہوں اس کے آگے۔ تو یہ انا
اس طرح بھی بیچ میں آتی ہے. حالانکہ دیکھیں کوئی قابل ہے یا فرض کر لیتے ہیں کہ مارشل آرٹ کا چیمپئن ہے تو ظاہر سی بات ہے میں اس کے مقابلے پہ نہیں ہوں تو اس میں مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں میں بہت ساری جگہ اس سے بہتر ہوں. انا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچپن کے تجربات بھی اس میں ہوتے ہیں. فرض کر لیتے ہیں کسی شخص کو اگر بچپن سے ہی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کہنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کی انا جو ہے نا بیچ میں آ جاتی ہے. کیونکہ جب کسی انسان کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بار بار مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک جنگ کے طور پہ لیتا ہے اور وہ بار بار جنگ کے لیے تیار نظر آتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ اس طرح ان کے تیور بدلتے ہیں جیسے وہ بس ابھی لڑنے کو تیار ہو جائیں. یہ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بچپن میں انہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ جھگڑے کرنے پڑے ہوں یا باقاعدہ بحث کرنی پڑی ہو یا باقاعدہ لڑنا پڑا ہو تو پھر یہ سچویشن مستقبل میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. آئیے انا کے نقصانات دیکھتے ہیں. انا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص میں بہت زیادہ انا پرستی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا نقصان انا کا یہی ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ایسا شخص بہت زیادہ گھمنڈی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ غرور میں ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. انا کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے, جو وہ سمجھتا ہے وہی بہتر ہے تو پھر وہ سیکھنے کی طرف نہیں آتا. انا کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جب وہ اپنی غلطیوں کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ان کی اصلاح بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی انا میں رہتا ہے کہ نہیں جی میں تو صحیح تھا, میں تو صحیح کر رہا تھا, لوگ ہی نہیں سمجھے, لوگ ہی غلط تھے. تو پھر وہ اب یہ جان ہی نہیں پاتا کہ وہ کہاں غلطیاں کر رہا ہے. جب غلطیوں کو نہیں جان پاتا تو ان کی اصلاح کی طرف بھی نہیں آ پاتا. وہ پھر انا کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ پھر آپ کی کامیابیاں بھی متاثر ہونے لگتی ہیں کیونکہ جب آپ انا کے چکر میں رشتے خراب کر لیتے ہیں, لوگوں سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں, آپ نئے ہنر نہیں سیکھتے, آپ نئے کام نہیں سیکھتے تو پھر آپ کی کامیابیاں متاثر ہونے لگ جاتی ہیں یعنی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. انا سے جان چھڑانے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کیا آپ حقیقت پسند بننا چاہتے ہیں یا صرف جیتنا چاہتے ہیں. فرض کر لیتے ہیں کسی مسئلے پر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں تو کیا آپ کے لیے وہ بحث جیتنا ضروری ہے یا آپ کے لیے ریلیشن شپ بہتر بنانا ضروری ہے, یا پھر یہ کہ کیا واقعی حقیقت میں آپ جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ واقعی اس شعبے میں ماہر بھی ہیں, آپ کچھ ہیں اس شعبے میں. یا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے شعبے کا پتہ نہیں ہوتا, بحث کرنا شروع کر دیتے. ایک آسان طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ روزانہ دیکھیں ہر انسان غلطیاں کرتا ہے تو غلطی کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. روزانہ اپنی کسی ایک چھوٹی غلطی کو خود سے بھی تسلیم کریں اور اگر کسی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ نے زیادتی کر دی ہے یا اس وقت آپ نے غلط فیصلہ کر لیا تو اس کو بھی بتائیں کہ یار میں معذرت چاہتا ہوں, اس دن میں اس موڈ میں تھا یا یہ وجہ تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ معذرت کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی انا ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. یہاں میں آپ کو بابا بلے شاہ کے چند اشعار ضرور سنانا چاہوں گا, بہت زبردست ہیں. کھلا دا تو اتر بنا, اترا دا پھر کڈ دریا, دریا وچ پھر رچ کے نا, مچھلیاں مانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. اس کو اردو میں یوں سمجھ دیں کہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ آپ اتر کا ایک دریا بہا دیں, اس میں آپ نہانا شروع کر دیں, لیکن جب تک آپ کی ذات سے میں نہیں ختم ہوگی آپ کی بو نہیں ختم ہوگی. اور یہ بات سچ ہے کہ ہم محسوس نہیں کر پاتے, لیکن جس شخص میں بہت زیادہ میں ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے لوگ بیسکلی ایک عجیب سی خوف, ایک عجیب سی کیفیت فیل کرتے ہیں جس سے وہ دور ہو جاتے ہیں. لیکن جس شخص میں عاجزی انکساری ہوتی ہے, وہ اپنی میں کو مار لیتا ہے تو لوگ خود بخود اس کے ساتھ جڑنا شروع کر ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اس شخص میں انا نہیں ہوتا, لوگوں کو اس سے کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا, وہ لوگوں کی تذیق نہیں کرتا, وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے, ان سے پیار کرتا ہے, اس وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ انا ہمیشہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں صحیح ہوں, جبکہ حقیقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ صحیح کیا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ انا ہے آپ میں تو پھر اس کو دیکھیں کہ آپ حقیقت کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ یار میرا صحیح ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل یہ ہے کہ ہمیں حقیقت تو پتہ چلے کہ حقیقت ہے کیا. اب آتے ہیں انسان کی کامیابی ترقی کے سب سے بڑے دشمن کی طرف, وہ ہے خود کو دھوکہ دینا. یہ بڑا عجیب سا لگے گا لیکن سچ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات پوری زندگی خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. آئیے اس کو جانتے ہیں. سیلف ڈسپشن یعنی خود کو دھوکہ دینا کیا ہے. لیکن انسان اپنے آپ سے جھوٹ کیسے بولتا ہے اس کو سمجھ لیں. فرض کر لیتے ہیں وہ کوئی کام ضروری ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہا تو وہ کیا کہے گا, میں بھی تھکا ہوا ہوں یا میں یہ کام کل کر لوں گا. یہ بنیادی طور پر وہ بہانے بنا رہا ہے, خود کو جھوٹ بول رہا ہے خود سے وہ. یا فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کام کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں ناکام نہیں ہوں, بلکہ وہ کہے گا یار میری قسمت ہی خراب تھی, اس دن بیڈ لک چل رہی تھی, اس وجہ سے یہ ہو گیا. تو یہ بنیادی طور پر وہ اپنی خامیوں کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ سے. اسی طرح اگر کوئی شخص غصہ کرتا ہے تو وہ اپنے
اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے غصہ آتا ہے، بلکہ وہ کہے گا کہ یار یہ سامنے والے حرکتیں ایسی کرتے ہیں یا یہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا خود سے جھوٹ ہے، کیونکہ یاد رکھیے غصہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، سامنے والے کی غلطی پر اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم پہلے سے کسی بات پہ ناراض بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جھوٹ انسان اپنے آپ سے یہ بولتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں جب چاہوں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یوں میں کر لوں گا، ابھی تو بہت وقت ہے، یہ بہت وقت ہے کے چکر میں وہ وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم خود کو دھوکہ دیتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو ہمارا ذہنی رجحان ہے، جو ہمارا ڈیفینسو سسٹم ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہم بہت ساری جگہوں کو، بہت سارے کام کو ڈینائی کر دیتے ہیں کرنے سے، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ ضروری ہے، لیکن ہم یہ بول دیتے ہیں یار میں ابھی تھکا ہوا ہوں یا ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ خود سے جھوٹ بولنے کا یا خود کو دھوکہ دینے کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اچھی تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے آگے اور اپنے آگے بھی، اس وجہ سے بھی ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم جو نہیں ہے بعض اوقات ہم وہ بھی پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسا، وہ ہے خود کچھ نہیں، اللہ معاف فرمائے، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کی اپنی شخصیت اچھی نہیں ہے، لوگ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ ان سے ملیں گے تو وہ بولیں گے میں تو اس کا بہت اچھا، میری کمیونیکیشن بہت اچھی۔ میں وہ مزیدار بات بتاؤں، ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ جی میں روزانہ 100 کسٹمرز کو کال کرتا ہوں اور ان کا فیڈ بیک نہیں آتا، یعنی رپلائی نہیں آتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم کمیونیکیشن پہ پھر کام کرو، تمہاری کمیونیکیشن بہتر نہیں ہے۔ میں آپ کو حیرت انگیز طور پہ بتاؤں کہ اس نے کیا جواب دیا، اس نے کہا جی میری کمیونیکیشن تو بہت اچھی ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص 100 کال کرتا ہے اور اس کو ایک رپلائی نہیں مل رہا، اس کے باوجود بھی اس کو یقین ہے کہ اس کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یار بات یہ کہ اگر آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے اور آپ کا رزلٹ صفر ہے تو میں اس میں پھر کچھ کہہ نہیں سکتا، پھر آپ خود ڈھونڈے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ایک کام کرو، تم جو کال کرتے ہو اگر تم مجھے بتاؤ تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں 100 کال اگر کروں تو کم از کم بھی گرے مرے بھی 30 لوگ رپلائی ضرور کریں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے تمہیں، جب تمہارا دل کرے، تمہیں لگتا ہے تمہاری کمیونیکیشن بہت اچھی ہے تو تم وہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس بارے سے مجھے بتائیں، میں 100 کالیں کروں گا تمہارے ساتھ اور اس میں سے 30 کم از کم رپلائی ضرور آئے گا۔ ایک شخص جس کو 100 کال پر ایک رپلائی نہیں آ رہا اور اس کا یقین کیا ہے کہ میری کمیونیکیشن بہت اچھی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ خود کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود کو جھوٹ بولنے کی ایک بڑی وجہ، خود کو دھوکہ دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے، ذمہ داریاں قبول کرنا نہیں چاہتا۔ فرض کر لیتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں پر برا نہیں مانیے گا لیکن یہاں پر لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے مذہب کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ وہ 2 مہینے 6 مہینے چلے پہ چلے جائیں گے، مطلب تبلیغ پہ نکل جائیں گے، گھر میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی کچھ نہیں، بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا پتہ ہی کچھ نہیں، بچوں پہ ذمہ داریاں ڈال کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قرآن پر ریسرچ کے بہانے اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، اس طرح کہ وہ پھر کاروبار بھی نہیں کرتے، وہ نوکریاں بھی نہیں کرتے، وہ گھر کیسے چل رہا ہے، بیوی نوکری کر رہی ہے، بچے نوکری کر رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں۔ تو اب ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے بھی انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے، خود سے جھوٹ بولتا ہے۔ ایسے انسان کے پاس ہر ناکامی کے لیے بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں، یہ وجہ ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی۔ اگر آپ بھی اپنے ناکامیوں پر، اپنی خامیوں پر دلیلیں رکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ کامیاب انسان کہہ لیں یا اچھا انسان کہہ لیں یا بہتر انسان کہہ لیں تو وہ کبھی بھی اپنی ناکامیوں اور اپنی خامیوں پر پردہ نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی تھی یا یہ میری واقعی بری عادت ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کی کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، آپ صرف اپنی بڑائیاں بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں جو آپ کی جینون نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں NLP میں ہم نے ایک ٹیکنیک یہ بھی سیکھی ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کو وہ لیول دیتے ہیں جو ان میں ہوتا ہے خود۔ فرض کر لیتے ہیں جو کامچور انسان ہوگا وہ دوسروں کو بولے گا یار آپ بڑے کامچور ہو۔ فرض کر لیتے ہیں کنجوس انسان ہے، وہ دوسروں پہ یہ لیول چپکانے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ خود ہے، اور خود کو وہ یہ نہیں مانے گا، اپنے بارے میں اس کی رائے یہ ہوگی کہ وہ بہت شاخرچ ہے، مطلب بہت خرچ کرنے والا انسان ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ریلیشن بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ مانتے ہی نہیں، آپ اس کے بہانے تلاش لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ شخص تو مانے گا نہیں تو بیکار ہے اس سے بات کرنا۔ اس سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے خود کو دھوکہ دینے کا کہ آپ ابھی تو دے دیں گے دھوکہ، لیکن جب آپ عمر کے آخری حصے میں پہنچیں گے تو پھر آپ کو سب یاد آ جائے گا کہ یار کیا کام آپ کر سکتے تھے اور آپ نے کس وجہ سے نہیں کیا۔ پھر جب آپ بیٹھ کے اپنی زندگی کا تجزیہ کریں گے تو آپ پھر پچھتانے لگیں گے کہ ہاں یہ کام ہو سکتے تھے، لوگ صحیح کہہ رہے تھے، میں نے غلط، میں خود کو دھوکہ دیتا رہا۔ مانے نہ مانے لیکن پچھتاوے آپ کے پھر آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اس کا آسان طریقہ، اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں کو نہیں بلکہ اپنے نتائج کو دیکھیں کہ نتائج کیا حاصل کیے۔ فرض کر لیتے ہیں آپ
کوئی کام کرنا چاہتے تھے اپنی فیملی کو ملا کے, فیملی نے ساتھ نہیں دیا تو رزلٹ کیا آیا؟ کام نہیں ہو پایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں تھی. اب آپ اپنے آپ کو کتنا ہی بیوقوف بناتے رہے کہ جی میرے بھائی نے ساتھ نہیں دیا, میری بہن نے ساتھ نہیں دیا, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ ان کو اپنا آئیڈیا اچھے طریقے سے پیش ہی نہیں کر پائے. بہت آسان ہے, اپنی باتوں کو نہیں دیکھیں, اپنے نتائج دیکھیں کہ نتائج کیا حاصل ہو رہے ہیں. فرض کر لیتے ہیں, میں نے ایک سے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی میرے تو باس سے بہت اچھے تعلقات ہیں, پھر باس تنخواہ کاٹ لیتا ہے ان کی, پھر وہ نہیں اسی باس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو ابھی کہتے ہیں کہ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو پھر کیسے؟ کوئی نتائج دیکھیں, باتیں نہ بتائیں. آپ کیا تیر مار رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا باتوں سے. اصل چیز ہے کہ وہ تیر نظر بھی آ رہا ہے کہیں لگتا ہوا, وہ کام ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور اگر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ یقین کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں کو اور اپنے نتائج کو لکھنا شروع کر دیں. فرض کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں شعبے میں ماہر آدمی ہوں, تو پھر ذرا اس کا نتیجہ تو دیکھیں کہ آپ کھڑے کہاں ہیں اس شعبے میں. ایک ماہر ترین آدمی ایسا ہو نہیں سکتا کہ بالکل نچلی پوسٹوں پہ تعینات ہو. ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے اپنے آپ کو دھوکہ دہی سے بچنے کا کہ حقیقت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یعنی حقیقت کو دشمن نہیں استاد سمجھیں. فرض کر لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے, یا بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہتے ہیں کہ جی ان کی ڈرائیونگ بہت اچھی ہے, لیکن سال میں 2-3 ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں وہ. اس کے برعکس میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی ڈرائیونگ اچھی ہے, لیکن برسوں کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. انہی سڑکوں پر وہ بھی ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں جن پر یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ حقیقت کو دیکھنا شروع کریں کہ حقیقت کیا ہے. کیا میں جو دعویٰ کر رہا ہوں ویسا ہی ہے؟ فرض کر لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی میں بہت اچھا کمیونیکیشن والا ہوں, لیکن آئے دن الجھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے دور جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا استاد ہے, پھر جب وہ سکھانے پر آتا ہے تو لوگ اس سے سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تو آپ حقیقت کو دیکھ. فرض کر لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے مہینے کا کما سکتے ہیں, لیکن کیا آپ 10 لاکھ روپے مہینے کما رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں کما رہے تو پھر حقیقت کو دیکھیں, اس کو سمجھیں. آپ کھڑے کہاں ہیں؟ پتہ چلے کما آپ 50,000 روپے ہیں, دعوے آپ 10,000 کے کر رہے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دعوے بہت بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں, جب ان سے 20 روپے نکلتے نہیں, جب ان سے کوئی کسی کام کے لیے آپ 20 روپے مانگیں. یقین کریں میرے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس, اللہ معاف کرے, دعوے ان کے ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور پھر جب ان سے حقیقت میں کچھ ہم ایسی چیک کرنے کے لیے پوچھتے ہیں تو پھر بس کیا بتائیں آپ کو کیا جواب ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ خود کو دھوکہ نہ دیں, آپ حقیقت کو دیکھیں. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کی ترقی کا سب سے بڑا دشمن یہ دھوکہ دہی ہے. جب تک آپ اپنی زندگی کے, اپنی شخصیت کے بارے میں سچ اور حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے, تب تک آپ کبھی بہتر نہیں ہو سکتے, آپ کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. معمولی سے بہتر ہو جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. آپ اگر 20 سال آپ ایک جگہ نوکری کر رہے ہیں تو ممکن ہے آپ کو گریجویٹی مل جائے, بعد میں کچھ پیسہ مل جائے, تو اس سے جو بہتری آئے گی اس کو آپ بہتری کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ایک شخص 5 سال میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, اور ایک شخص 25 سال بعد وہاں کھڑا ہو رہا ہے, معمولی سی ترقی کر رہا ہے, تو یہ ترقی نہیں ہوتی. وہ تو ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے, جب آپ 20-25 سال ورک کرتے ہیں, آپ کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, تو بچوں کی بھی آمدنی آنا شروع ہو جاتی ہے, تو حالات تو بہتر ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا. وہ حالات ویسے ہی بہتر ہونے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے خود سے کیا بہتر کیا اس پہ غور کریں. تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑیں, اس طرف آئیں کہ حقیقت کیا ہے, دنیا کہاں کھڑی ہو رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ان 5 دشمنوں سے نمٹنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے. مثلا میرا درست ثابت ہونا ضروری نہیں ہے, مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل میں صحیح ہے کیا اور حقیقت کیا ہے. اسی طرح مجھے نتائج دیکھنے ہیں. میں باتوں میں کتنا بڑا ترم خواہ ہوں, میں کیا کچھ کر رہا ہوں, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن رزلٹ کیا ہے, نتائج کیا ہے. کیا میں واقعی جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ زندگی انجوائے بھی کر رہا ہوں, کیا میں واقعی ایسا انسان ہوں جیسا میں دعویٰ کر رہا ہوں. تیسرا یہ کہ اپنی ڈائری ضرور مینٹین کریں, روزانہ اپنی خوبیاں, خامیاں, کامیابیاں, ناکامیاں نوٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اپنی ناکامیاں نوٹ کریں گے, اپنی خامیاں نوٹ کریں گے, تو آپ کی انابی ڈیمیج ہوگی, ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب آپ اپنی خوبیاں اور کامیابیاں نوٹ کریں گے تو آپ میں اعتماد بھی بڑھے گا اور آپ کی شخصیت بہتر بھی ہوگی. اس طرح آپ اپنے ان 5 دشمنوں پر غور کریں. میں آپ کو ایک بات یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کی کامیابی, ترقی سے بیرونی دنیا کبھی بھی نہیں جلتی, کبھی بھی وہ آپ کے خلاف نہیں ہوگی, جب تک یہ کہ آپ اپنے طور پہ آپ خود اپنے دشمن نہ ہو. آپ کی راہ میں کوئی اور کتنے روڑے اٹکا لے, لیکن آپ کو ترقی سے نہیں روک سکتا, بشرط یہ کہ آپ اپنے آپ سے سنسیئر ہوں, آپ خود سے سچ بولتے ہوں, آپ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوں, تو آپ بہت جلدی بہت آگے نکل جائیں گے. یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ اس سے لوگوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے, تو لوگوں کو, دوستوں کو شیئر کریں. اور ان 5 میں سے جو بھی آپ کو بڑا دشمن لگتا ہے تو ڈسکرپشن میں ہمیں ضرور بتائیں. ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.